اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ محترم حضرات و خواتین اور ناظرین اور ناظرات، آج کے درس کے لیے میں نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث منتخب کی ہے، اور اس حدیث کے اندر جو اصول پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، جو عظیم قاعدہ آپ ہم کو بتا رہے ہیں، اگر ہم نے اس پر توجہ دی اور اسے اپنی زندگی میں ہم نے اپنا لیا تو خود ہم بھی راحت میں رہیں گے، دوسروں کو بھی راحت ملے گی، دنیا میں بھی اس کا ہمیں فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کیا اصول زندگی کا پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں بتلا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آدمی کے حسن اسلام کی دلیل، کمال اسلام اور بہتر اسلام کی دلیل اور اس کا جو نا اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی وہ کام اور وہ باتیں جو اس سے متعلق نہیں ہیں ان کو چھوڑ دے، وہ میٹرز جو مجھ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے ہیں ان کے اندر میں دخل اندازی نہ کروں۔ کتنی پتے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں۔ ترکہ ما لا یعنیہ، بندے سے متعلق جو نہیں ہے، چاہے وہ عقائد ہوں، خیالات اور افکار ہوں یا اقوال و افعال ہوں، مجھ سے جو متعلق نہیں ہیں انہیں میں چھوڑ دوں تو تبھی میں پوری طرح سے عافیت میں رہوں گا۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی یہ عادت ہوتی ہے بلا وجہ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا۔ وہ آدمی میری دخل اندازی کو پسند کرتا ہے نہیں کرتا ہے اس سے مجھے مطلب نہیں، میں اپنا کام یہ کروں گا کہ ہر ایک میں میٹر میں ہر ایک کے جو نا معاملات میں میں ٹانگ اڑاؤں گا بول کے۔ ایسے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے جس کی وجہ سے کبھی بہت زیادہ ان کو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑتی ہے کہ جس کا اپنا پرسنل کوئی میٹر ہوتا ہے اس میں اگر کوئی دوسرا آدمی جا کر دخل اندازی کرے گا تو کبھی کبھی مار دھاڑ یا کبھی کوئی اور ذرا کیا ہے گالی گلوچ وغیرہ کی بھی باتیں ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ سے متعلق یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ میٹر آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا ہے تو آپ کیوں اس کے اندر ٹانگ اڑاتے ہیں؟ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، جو اس سے متعلق نہیں ہے ایسی کسی بھی بات میں اس کو ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے۔ بہت سارے عقیدے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ہمیں زیادہ گہرائی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اگر واقعی اس میں گہرائی میں جانے میں کوئی ہمارا فائدہ ہوتا تو اللہ یا اللہ کے رسول خود آگے بڑھ کر ان کی گہرائی بتاتے اور ان کی تفصیلات ہمیں بتاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں سب سے بہترین قاعدہ اور ایک بڑا قاعدہ کیا بتایا؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ کائنات کی کسی بھی چیز کو آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر ایسی کوئی صفت ہوگی، کوئی چیز اس کی ہوگی ملک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتا دیا لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے بتایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، پہلے یہ قاعدہ بتایا کہ اللہ کے مانند کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے، پھر اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ تو پہلے یہ قاعدہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو
انفارمیشن دیا ہے، جو تعارف اور جو انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ نے اپنا دیا ہے کہ وہ دیکھنے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، اتنا ہی آپ کا کام ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ لیکن اللہ کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیا میری طرح ہے یا کسی اور کائنات کی بڑی کسی مخلوق کی طرح سے دیکھتا ہے؟ اس کے کان ہیں، کان نہیں ہے، آنکھ ہے تو کیسی ہے، کیا ہے؟ کوئی چیز اللہ تعالیٰ اگر ان سب چیزوں کے جانکاری کے پیچھے ہمارا اپنا دنیا کا یا آخرت کا کوئی فائدہ ہوتا تو اس چیز کو اپنی حد تک اٹھا کر نہیں رکھتے۔ ہر وہ کام، ہر وہ بات جو ہمارے اپنے فائدے کی ہے، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہر چیز ہمیں بتا دی ہے۔ تو اب یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی خواہ مخواہ جی پڑھ لیا، سن لیا، اللہ کے بارے میں جتنا کہا گیا اس پر ہمارا اپنا ایمان ہونا چاہیے، لیکن آگے ہمیں مزید اور کچھ بھی تصورات کی دنیا قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں بتایا ابلیس کو خطاب کر کے کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ اے ابلیس تجھ کو کس چیز نے روکا اسے سجدہ کرنے کے لیے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اتنا ہی بس ہم کو معلوم کرنا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے دو ہاتھ ثابت کیے ہیں، کیونکہ یہ اللہ خود اپنے بارے میں بتا رہا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ اب یہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، کیا ہمارے ہاتھوں جیسے ہیں، اس کے بھی 5 انگلیاں ہیں، کیا ہے، کدھر ہیں، یہ سب کوئی چیز ہم کو معلوم کرنے کی، اس کے اندر دخل اندازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہی ہے ترکہ ما لا یعنیہ والی بات، یعنی جو میرے لیے لا یعنی ہے، میرے سے متعلق ہی نہیں ہے، اس کے اندر میں کسی بھی طرح کی دخل اندازی نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بہت ساری جو ہے کیا ہیں اوصاف، صفات، اپنی ذاتی صفات اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ نہیں پوچھنا ہے، کچھ نہیں کہنا ہے، جیسے بتایا گیا ویسے ہمارا ایمان ہونا کافی ہے۔ اور ویسے ہی اللہ رب العالمین نے جنت کی بہت ساری نعمتوں کی ہم کو جو ہے کیا تعلیم دی ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ سورہ محمد میں اللہ نے بتایا کہ جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی، جی دودھ کی نہریں ہوں گی۔ اب آدمی سوچ رہا ہے کہ بھئی شہد کی نہر بولے تو شہد تو بہت تھوڑا سا کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا ملتا ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ تو بتا رہا ہے کہ شہد کی نہر بہتی ہوگی، کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ بھئی آپ کو کیا تصور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر آپ کو یہ آپ کے لیے آپ کے مطلب کی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جب یہ خبر دی ہے کہ ہاں جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، بلکہ شراب کی نہریں بھی اللہ نے بتایا، مگر ایسی شراب جو بالکل صرف اور صرف لذت دینے والی، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی نشہ وشا کچھ نہیں ہوگا، تو ایسی شراب کی نہریں بھی اللہ تعالیٰ جاری کریں گے۔ یہ سب اللہ نے بتایا ہے۔ تو جو اللہ نے بتا دیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تو اس پر ہمارا ایمان ہونا ہے۔ اب آگے اور کچھ بھی جو چیز میری اپنی عقل سے جی اس کو میں ہضم نہیں کر سکتا ہوں تو اس میں زیادہ گہرائی میں جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو عقل دی ہے، جو علم دیا ہے، وہ بہت تھوڑا سا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ لوگوں تمہیں جو علم دیا گیا ہے بہت تھوڑا سا ہے۔ تو اس تھوڑے سے علم کو رکھ کر میں اس دنیا سے بھی آگے کی حقیقتیں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ کی حقیقت معلوم کرنے کی، جنت کی نعمتوں کی حقیقت معلوم کرنے کی، تو میرا علم کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے مالا یعنی کے اندر یہ سب چیزیں بھی داخل ہوتی ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بالکل عام وبا بہت سارے لوگوں کے اندر جو پائی جاتی ہے، حالانکہ رمضان کا یہ مہینہ جب آ گیا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس مہینے کی برکتوں رحمتوں کی وجہ سے اور اس میں جو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی جو صفت آدمی کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو اس بری صفت سے آدمی کو چھٹکارا پا لینا چاہیے تھا
کہ جو میرے اپنے معاملات نہیں ہیں دوسروں کے معاملات میں میں دخل اندازی نہ کروں. اس وصف سے، اس بری صفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی اس مہینے میں بھی، بلکہ رمضان کا آخری عشرہ بھی داخل ہو گیا، مگر اس کے باوجود کچھ لوگوں کی اپنی یہ جو فطرت بنی ہوئی ہے دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا، تو یہ چیز اس سے وہ کبھی باز ہی نہیں آتے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں اپنا یہ کام، اپنی یہ عادت، اس سے وہ بالکل جو نا مجبور ہیں کہ اس کو چھوڑا ہی نہیں جاتا ہے ان سے. کیا کیا جو نا لوگ مختلف قسم کی باتیں، جی کسی کی جو نا کہیں اچھی کمپنی میں کام کر رہا ہے، کچھ بھی ہے، بھائی اس کی تنخواہ کتنی ہے، کتنا کماتا ہے، کتنا لا کر گھر میں دیتا ہے، کتنا بیوی کو دیتا ہے، کتنا ماں باپ کو دیتا ہے، آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ جی جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے، جتنا کما رہا ہے، بیوی بچوں کو دیکھ رہا ہے، ماں باپ کو دیکھ رہا ہے، بھائی بہنوں کو دے رہا ہے، غریب رشتہ داروں کو دے رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے کرنے دیجئے. آپ کیوں خواہ اس کی بیوی کے پلے پڑے رہتے ہیں کہ بھئی کتنا کماتا ہے اور تم کو بس اتنا ہی دیتا ہے کیا؟ ایسے کتنے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں جن کے اندر آدمی دخل اندازی کرتا ہے. تو باتیں، کتنی باتیں، جیسے کہ عوام میں مثل مشہور ہوتی ہے کہ ہر ہنڈی میں میری منڈی بول کے بولتے ہیں، تو ویسی جو نا بات ہوتی ہے کہ آدمی بالکل بھی جو نا بچنا ہی نہیں چاہتا ہے. تو ایسے جو نا کام بالکل ہم کو نہیں کرنا. یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو نا اس حدیث کے اندر بتا رہے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، جو مجھ سے متعلق نہیں ہے اس میں دخل اندازی کرنے سے میں اگر رک جاؤں، باز آ جاؤں، یہ کام میں اگر چھوڑ دوں، تو جیسے میں بتایا کہ اس میں خود اپنے بندے کے لیے بھی راحت ہے اور دوسروں کے لیے بھی راحت ہے. ہم کو ایک اور قاعدہ یہ بھی بتایا گیا کہ لا ضرر ولا ضرار، بندہ نہ خود نقصان اٹھائے نہ کسی اور کو کوئی نقصان پہنچائے. تو یہاں جب آدمی اس پر جی عمل پیرا ہو جائے گا، کتنی ایسی باتیں اپنی زبان سے لوگ نکالتے رہتے ہیں، ذرا بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا ادا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہوا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہہ کر کہ بندہ اپنی زبان سے کوئی لفظ بھی نہیں نکالتا کہ مگر فرشتے منتظر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں ریکارڈ کرنے کے لیے کہ اس نے اپنی زبان سے کیا کچھ نکالا ہے. اسی لیے ہماری اپنی زبان کی حفاظت پر ہماری اپنی شریعت میں بہت زور دیا گیا. جی ہمیں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بتاتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جس بندے کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے تو اس کو چاہیے کہ یا تو بھلی بات نکالے اپنی زبان سے، بات کرے تو اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے. یہ جو نا ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ خاموشی 100 بلاؤں کو ٹالتی ہے، سب جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود جیسے کہ عربی کے اندر بھی مثل مشہور ہے کہ الصمت حکمہ وقلیل فاعلہ، خاموشی ایک بہت بڑی حکمت ہے مگر خاموش رہنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. لوگ خاموشی پسند نہیں کرتے، بولنا چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ. جی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی کیا ہم لوگوں کو ہماری اپنی زبان سے جو باتیں ہم نکالتے ہیں کیا اس پر بھی پکڑ ہوگی، کیا اس پر بھی مؤاخذہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتاتے ہیں ثقلت کا امک یا معاذ. یہ جو نا کیا ہے، بسا اوقات بات وغیرہ جب سیدھی سادی موٹی بات بھی ہوتی ہے آدمی سمجھتا نہیں تو ایسی بات کہی جاتی ہے کہ ثقلت کا امک یا معاذ، بول کے تمہاری ماں تمہیں کھو دے. یعنی یہ بد دعا دینا نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے کیا ہے، یعنی موٹا دماغ آدمی کا کیسے بول کے اس پر جو ہے تعجب کرتے ہوئے ایسی بات کہی جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ یہی بتاتے ہیں کہ لوگوں کو جہنم میں ان کے منہ کے بل، یعنی اوندھے منہ جو جہنم میں گھسیٹ کر لے جایا جاتا ہے تو اس میں زیادہ دخل کس کا ہی ہوتا ہے؟ ہماری اپنی زبان کی کھیتی کا ہی ہوتا ہے.
یعنی ہم نے اپنی زبان سے جو کچھ کھیتی کاٹی ہوتی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ بندے کو اوندے منہ جہنم میں گھسیٹ کر جو پھینکا جاتا ہے۔ تو اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی یہ سمجھ لے کہ میری اپنی باتیں بھی میرے عمل میں داخل ہیں، بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ عمل اور چیز ہے اور جو میں بات کرتا ہوں وہ عمل نہیں ہے سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی جو کیا ہے قول اللسان یعنی عمل اللسان ہے۔ یہ ہمارے اپنے دیگر اعضاء جن سے ہم کام لیتے ہیں عمل کرتے ہیں تو ویسے ہی ہماری یہ زبان کا عمل ہوتا ہے، جو کچھ ہم بولتے ہیں تو یہ خود بھی آدمی کے اپنے اعمال میں داخل ہے۔ تو جو آدمی یہ جان لے، یہ سمجھ لے اچھی طرح سے کہ میری باتیں بھی میرے عمل میں داخل ہیں، تب تو اس کی باتیں بہت کم ہوں گی، یہ جو بتاتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم جو قاعدہ پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے کہ آدمی جو اس سے متعلق نہیں ہے وہاں آدمی کو دخل اندازی نہیں کرنا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جہاں نیک مشورہ کہا جاتا ہے وہاں ہمیں ایک اور حدیث بتائی گئی کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جیسے کہیں لوگ کسی کے ہاں کوئی رشتہ ہو رہا ہے لڑکی کا یا لڑکے کا، اور آپ ان کے پڑوسی ہیں اور آپ کو معلوم ہے لڑکے کا رشتہ ہو رہا ہے یا لڑکی کا رشتہ ہو رہا ہے، وہاں بہت سارے عیوب ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں لڑکے میں یا لڑکی میں جہاں بھی رشتہ ہو رہا ہے۔ تو ایسی جگہ آدمی یہ نہیں کہنا ہے کہ اس سے تو میرا کوئی تعلق نہیں، مجھے بالکل دور رہ جانا چاہیے، میں اس سے کیوں اس میں دخل اندازی کروں، یہ نہیں ہونا ہے۔ بلکہ وہاں جیسا کہ مجھے اگر معلوم ہے کہ میرے اپنے بچے کا بچی کا رشتہ اگر ہو رہا ہے ایسے گھرانے میں جہاں عیب پایا جاتا ہے، بہت ساری خرافات، بہت ساری کہ گناہوں کے کام ان کے ہاں ہوتے ہیں، وہاں میں اپنے بیٹے کا بیٹی کا رشتہ کرنا پسند نہیں کروں گا۔ تو ویسے ہی میرے اپنے پڑوسی کا حق ہے، کیونکہ پڑوسی اس کے حقوق کیا ہیں بہت ہم کو بتائے گئے ہیں۔ تو ایسے میں میرے اپنے پڑوسی کا، میرے اپنے کسی عزیز کا، رشتہ دار کا، اس کے بچے یا بچی کا رشتہ کہیں ایسی غلط جگہ ہو رہا ہے، وہاں اگر مجھے نہ بھی بلایا گیا مگر میں جانتا ہوں کہ جہاں رشتہ ہونے جا رہا وہ غلط ہے تو مجھے آگے بڑھ کر مشورہ دینا چاہیے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اگر میں وہاں انٹرفیئر ہوا اور وہاں اگر میں نے دخل اندازی کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض بھی ہو اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اثرات ہوں گے برے۔ لیکن جہاں اس طرح کی بات ہے کہ اپنے بھائی کے لیے میں وہی پسند کروں جو خود میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تو وہاں آدمی کو آگے بڑھ کر نیک مشورے وغیرہ دینے میں کبھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ بہرحال ہمارے اپنے دین کی جو پہچان ہے کہ اونچے اخلاق، اس پر ایک مسلمان کو فائز ہونا چاہیے۔ تو یہ اخلاق کے بالکل کہ سر فہرست آنے والی چیز ہے، اچھے اخلاق میں بالکل ٹاپ لسٹ میں آنے والی چیز ہے کہ آدمی جو اس سے ریلیٹڈ میٹرز نہیں ہیں ان میں دخل اندازی نہ کرے بلکہ سے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث کی روشنی میں اپنا اپنا جائزہ لے کر اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کی اللہ تعالی سب کو توفیق نصیب فرمائے۔